بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی تفصیل آپ سے ذکر کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑی اہم خوشخبریاں ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے، وہ طے ہو چکے ہیں، اور اسٹاف لیول معاہدہ بھی طے ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب پاکستان کو مزید 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ یہ 3 ارب ڈالر کا کل معاہدہ تھا، سٹینڈ بائی معاہدہ، جو اب مکمل ہو جائے گا 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملنے کے بعد۔ تو اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھنے میں اضافہ آیا، تقریباً 65,731 پوائنٹ پر یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آخر پر بند ہوئی ہے۔ البتہ کتنا عرصہ یہ ملک مزید قرضوں پر چلے گا، اس کے بعد مزید بھی 6 سے 7 ارب ڈالر کے قرضے کی بات چل رہی ہے کہ وہ بھی معاہدہ ہوگا، اور ایک بڑا قرضہ پاکستان کو ملے گا اگر، تو وہ سارے کا سارا بوجھ پاکستان کی عوام پر آئے گا۔ تو یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو۔ یہ سارے کا سارا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اور عوام کی جیبوں سے یہ پیسے نکال کر آئی ایم ایف کو دیے جاتے ہیں، اور قرضے ہی سے اگر ملک چلانا ہے تو پھر اتنے ملک کے جو وسائل ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کہاں جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ریاست ان پر غور نہیں کرے گی تو ایک وقت آئے گا کہ عوام جتنا بھی کمائے گی وہ سارے کا سارا آئی ایم ایف لے کر چلا جائے گا۔ ادھر اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والی جنگ میں ایک بار پھر مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی طرف سے وحشانہ بمباری اور جنگ مسلط کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک بڑا انسانی المیہ سے اس وقت فلسطین اور غزہ دوچار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ جو حمیت ہوا کرتی تھی وہ آج ناپید ہو چکی ہے۔ ہر ملک اپنے مسائل میں اس قدر گھرا ہوا ہے، اور تمام تر جو جدید وسائل ہیں اس سے محروم اسلامی سلطنت ساری کی ساری ایک لحاظ سے محکوم اور غلام ہیں۔ کوئی بھی اسلامی ریاست اس وقت اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جتنی اسرائیل کی آبادی نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں گدی نشین ہیں، جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے کے لیے دن رات دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی گدی نشین کی دعا فلسطین کی مشکلات میں کمی کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہی۔ ادھر سندھ کے اندر ڈاکو راج ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اربن ایریاز میں اور اندرون سندھ میں بہت زیادہ اس وقت ڈاکوؤں کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور کسی بھی طرح سے نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کے اندر کوئی حکومت بھی موجود ہے۔ ادھر نجف حمید جو فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا، آج پھر ان کی ایک ہی دن کے بعد ضمانت ہو چکی ہے۔ یقینی طور پر طاقتور کے لیے پاکستان میں قانون اور ہے، اور وہ قانون اتنا اثر انداز نہیں کہ کسی بھی طاقتور کو وہ 2 دن کے لیے بھی جیل میں رکھ سکے۔ نجف حمید پر جتنے بھی اعتراضات ہیں اور جتنے بھی الزامات ہیں یقینی طور پر وہ عدالت میں طے ہونے ہیں، لیکن جو ایک پروسیس ہے اس سے ابھی تک نجف حمید کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا اس وجہ سے کہ ایک طاقتور آدمی وہ کتنی ہی کرپشن کیوں نہ کر لے، وہ کتنا ہی ظلم اور بربریت کیوں نہ کر لے، قانون اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر عمران خان صاحب کے لیے جو کل کا دن تھا اس میں بھی 2 کیسز میں عمران خان صاحب کی بریت ہوئی تھی، آج بھی 2 کیسز میں لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے کیسز میں عمران خان صاحب کی بریت ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اس طرح بہت سے لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک ریلیف ہے، ایک خوشخبری ہے، اور یقینی طور پر عمران خان صاحب بھی اس وقت ریاست کے وہ طاقتور شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے قانون کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ جن حالات میں باقی قیدی ہیں، کیا اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ یا جس طرح قانون باقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے، کیا اسی طرح عمران خان پر لاگو ہوتا ہے؟ 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن اس وقت تک ریاست اس طرح سے کوئی اثر نہیں دکھا سکی اور اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی۔ عمران خان صاحب کی طاقت کے سامنے ریاست بے بس نظر آتی ہے۔ ادھر علی امین گنڈا پور جو کہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کا ایک کارکن ہے، ایک پی ٹی آئی کا بڑا وہ وفادار آدمی ہے،
PTI کے لیے اس نے کام کیا ہے، لیکن کیا علی امین گنڈاپور جیسا غیر سنجیدہ آدمی اتنے بڑے منصب کا اہل ہو سکتا ہے؟ اور جو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نہ خود جہنمی بنو اور نہ مجھے جہنمی بناؤ، رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ دے مارو، اور اس کے والد کو جا کر کہو کہ آپ کے والد کو اس کے والد کو کہو کہ آپ کے بیٹے کو، یا بیٹے کو جا کر کہو کہ آپ کے والد کو ہم نے جہنم سے بچا دیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور ہے وہ کس قدر غیر سنجیدہ انسان ہے۔ اسی طرح کا وزیر اعلیٰ انہوں نے لگایا، پہلے عمران خان صاحب نے پنجاب کا بیڑا غرق کیا، اب KPK میں علی امین گنڈاپور کو لگایا گیا ہے، جبکہ علی امین گنڈاپور کو اسٹیٹ اور ریاست کے قوانین کا ادراک اور احساس ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح لوگ اپنے تئیں یہ فیصلے کرنے لگیں تو پھر ریاست کس لیے ہے؟ پھر آپ وزیر اعلیٰ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ پھر ریاست کی اتنی بڑی مشینری کس لیے کام کر رہی ہوتی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب کہیں بھی اگر کوئی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو رشوت لینے والا ہے یا دینے والا ہے وہ درست ہیں، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن جو سزا کا طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کسی کو مار دیتا ہے اپنے ذاتی کسی مسئلے کی وجہ سے، اپنے ذاتی کسی یعنی پرابلم کی وجہ سے، تو اور کہہ دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے رشوت مانگی تھی، اس لیے میں نے، چونکہ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا اس لیے میں نے اس کو سر پہ اینٹ مار کر اس کو مار دیا ہے، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری علی امین گنڈاپور پر آئے گی، اور اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈاپور سے زیادہ عمران خان صاحب پر آئے گی کہ ایک ایسے غیر سنجیدہ انسان کو انہوں نے اتنے بڑے منصب پر بھیج دیا اور اس کے لیے ان کو اس کا انتخاب کیا ہے۔ ریاست اسی لیے معرض وجود میں آتی ہے، اور ریاست کی مشینری اس لیے کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اور جو بھی معاملات ہیں جو غیر قانونی ہیں، غیر شرعی ہیں، ریاست اپنی ریٹ کے قائم کرتے ہوئے ان کا کلا کما کرے۔ اگر لوگ اپنے تئیں فیصلے کرنے لگیں گے تو جس طرح کے بہت سی جگہوں پر یہ شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، بے تحاشا یہ شکایات ہیں کہ لوگوں کے اپنے مسائل تھے، انہیں توہین مذہب، توہین رسالت اور توہین قرآن کا الزام لگا کر ان پر لوگ حملہ آور ہوئے۔ اس طرح اگر اپنے طور پر لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ریاست کی ریٹ بھی ختم ہوتی ہے اور ریاست کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بھی سوچنا ہوگا، اور علی امین گنڈاپور کے جو پیروکار ہیں اور PTI کے جو فالوورز ہیں وہ اس بات کو خوش خبری نہ بنا کر پیش کریں، جس طرح کا سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بنایا گیا کہ دیکھو جی علی امین گنڈاپور نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ یہ اگر کسی نے اقدام ایسا کیا تو پھر پتہ چلے گا کہ علی امین اس گنڈاپور کی اس غیر سنجیدہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔